دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کا فیصلہ جلد ہونے والا ہے، اور اس کے فیصلے کے کس طرف جانے کے امکانات ہیں، اور کیا اس کے فیصلے سے موجودہ حکومت جو کہ گویا باجوہ انسٹالڈ اس کے لے پالک کی حکومت خان صاحب، کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی؟ ہم قانون کا جائزہ تو بعد میں لیتے ہیں، لیکن کم از کم شاید خاقان عباسی کا جو بیان ہے اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی۔ خاقان عباسی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے انتہائی عام سیاستدان ہیں، نون لیگ کے بڑے قابل قدر اور صف اول کے رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور خاص طور پر اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ موجودہ جو گویا انٹریکشن ہے بڑی حد تک بیہائنڈ دی سینز اور کچھ سامنے بھی، یعنی دونوں صورتوں میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہے کہ بیفور دی سین بھی ہے اور بیہائنڈ دی سینز بھی ہے۔ جیسے اپنا شہباز شریف سے ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹس کی، اس طرح خاقان عباسی کا بیرون ملک جانا اپنی بہن اور بہنوئی کی بیمار پرسی کے لیے، اور اسی حوالے سے پھر براستہ لندن واپس آنا اور میاں صاحب سے ملاقات اور سلسلہ، اور ظاہر ہے بہت سارے انٹریکشنز، خاقان عباسی صاحب، میاں صاحب، مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان، اور باقی ظاہر ہے پی ڈی ایم کے اسٹالورٹس کے درمیان۔ تو کیونکہ اگر کوئی عام آدمی یہ بات کہے تو شاید اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن شاید خاقان عباسی جب یہ بات کہے تو ظاہر ہے بے شک انہوں نے تفنن طبع میں ہی کہہ دیا تو اس میں ہم میننگ تلاش کر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی حکومت ختم ہوگی، گویا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ان کی مراد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قانون قاعدہ اور عملی دنیا میں جو موجودہ ایک میلیو ہے، موجودہ انوائرمنٹ ہے، اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا پوٹینشیل ہیں، کیا اس چٹان سے پی ٹی آئی سر کے بل گرے گی اور اپنے انجام کو پہنچے گی، نہ صرف بطور حکومت بلکہ اس پارٹی بذات خود بھی۔ دیکھیں فارن فنڈنگ پہلے تو سمجھ لیں ہوتی کیا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں کم از کم تھیوریٹیکلی عوامی فنڈ سے چلتی ہیں یا چندے سے چلتی ہیں، یہ یعنی ان میں ان بلٹ بات ہوتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں بہت ساری پارٹیاں، بلکہ شاید زیادہ تر پارٹیاں حقیقی معنوں میں عوامی چندے پر چلنے کے بجائے مخصوص افراد کے ڈونیشنز پر اور ان کے بانیان یا ان کے مالکان کے انداز سے چلتی ہیں، اور جن کو لے پالک کے طور پر اسٹیبلشمنٹ اپنا لے وہ پھر پاکستان کے عوام کی پور ٹیکس پیئرز منی پر چلتی ہیں۔ لیکن بہرحال تھیوریٹیکلی یہی سمجھا جاتا ہے، قانون قاعدہ یہی کہتا ہے۔ اب فارن فنڈنگ کیا ہے؟ ایسا کوئی بھی فنڈ جس کا سورس کوئی غیر ملکی حکومت ہو، کوئی غیر ملکی کمپنی ہو، یا کوئی ایسا فرد ہو جو پاکستان کا شہری نہیں ہے، لہذا وہ فنڈز جو ہیں وہ غیر ملکی فنڈ سمجھے جائیں گے یا فارن فنڈڈ وہ کنٹریبیوشن سمجھا جائے گا۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے الیکشن کمیشن میں کہ اس پارٹی نے اس شخص سے، اس کمپنی سے یا اس حکومت سے پیسے لیے ہیں، اور ظاہر حکومت کے لیے تو ثابت کرنا پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ بیرونی حکومت ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بیرونی ہی ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اندرونی حکومت سے بھی لیا جائے تھیوریٹیکلی۔ یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فیض حمید نے پیسے دیے ہیں اور پور ٹیکس پیئرز منی سے دیے ہیں، ظاہر ہے وہ اس سے بھی بڑا کیس، کرمنل کیس بن سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی بنیاد پر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بیرونی حکومت ہو تو وہ تو ابو بورڈ ہوگی، کمپنی ہو تو وہ بھی ابو بورڈ ہوگی، سامنے وہ اس کی رجسٹریشن ہوگی۔ اگر فرد کوئی ہو
تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے یہ فنڈز دیے ہیں اور یہ دیکھو یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں کسی ادر دین پاکستان ملک کا شہری ہے۔ ویسے یہ عام جو آبزرویشن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں، خاص طور پر کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں، تو ان کے پاس ڈیول سٹیزن شپ یا دوہری شہریت ہے کہ وہ ان ممالک کی شہریت کے ساتھ ساتھ پاکستانی شہریت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ رکھی ہے، یا یہ کہ وہ یعنی ایک تو پریکٹیکلی چھوڑنا ہے، یا دوسری صورت میں وہاں اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہاں کے ان کے والدین نے اس قسم کا تکلف ہی نہیں کیا کہ ان کے رجسٹریشن وغیرہ کراتے، تو ٹیکنیکلی وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی چندہ دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر کیمپینز وغیرہ چلتی ہیں تو ان کے اسٹالورٹس جو بھی پارٹی کے لائلسٹ یا ان سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ اس وقت نہیں دیکھتے کہاں سے چندہ آتا ہے۔ ہاں، جو چندہ کوئی ڈونیشن کیش کی صورت میں ہو تو وہ عموماً کہیں راستوں میں بھٹک جاتا ہے، ٹارگٹس پر نہیں پہنچتا، یعنی اس سینس میں نہیں ہے کہ اس پارٹی کو ہی نہیں جاتا، اس میں بھی امکانات ہیں کہ نہ جائے، لیکن اگر چلا بھی جائے تو وہ کہیں سلائی مشین، کہیں بنی گالا، کہیں ریئل اسٹیٹ، کہیں جوا شوا، اس طرح بھی لوگ لگا لیتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ فنڈز جو ہیں پی ٹی آئی بیرون ملک سے ہی اکٹھے کرتی ہے، اور سب سے زیادہ فنڈز ہیں بھی اس کے پاس اس حوالے سے۔ تو اگر بندہ پیورلی وتھ میتھمیٹیکل پریسیجن جائے تو وہ شخص جو بظاہر پاکستانی ہے لیکن اس کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے، اگرچہ اس کے والدین پاکستانی تھے یا وہ بھی کسی زمانے میں پاکستانی تھا، تو وہ بھی فنڈ دے تو وہ غیر ملکی فنڈنگ ہی ہے۔ اس والے سے تو بے شمار لوگ ہیں، لیکن اس کو ظاہر ہے عدالت میں ثابت کرنا ایک دوسری صورت ہے۔ تو اب اگر کمپنی کا دیکھیں، یعنی پی ٹی آئی کی نون کمپنیاں ہیں کہ بالفرض پی ٹی آئی یو ایس ایل ایل سی اس ٹائپ کی، یعنی مختلف نام ہیں دونوں ملکوں میں، امریکہ میں بھی ہے، یو کے میں بھی، موسٹ پروبیبلی کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ میں بھی ہوگا، تو وہ بھی حقیقتاً فارن کمپنیاں ہی ہیں، اور ان سے نوئنگلی وہ لیتے ہیں، یعنی خود بے شک بنوائی ہیں لیکن ہیں تو وہ فارن رجسٹرڈ ہیں، فارن آؤنرشپ ہے ان کی، یا جو بھی ان کو آپ کہیں، تو اس والے سے وہ فارن فنڈڈ تو ڈیفینیٹلی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یعنی یہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو ہمارا تو قصور نہیں ہے، یہ تو ایجنٹس نے کی ہے، یعنی ان کے بقول جو ان ایل ایل سیز کو مینج کرنے کے لیے ایجنٹ انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ اب ایک قانون کا ڈاکٹرن ہے ویکاریس ریسپانسبلٹی یا لائبلٹی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں آفیشلی اور وہ کوئی رانگ ڈوئنگ کرتا ہے ڈیورنگ دی کورس آف یور انگیجمنٹ یا امپلائمنٹ، تو وہ اس کا ذمہ دار یعنی ماسٹر ہوتا ہے، یعنی امپلائر ذمہ دار ہے، دوسرے لفظوں میں جس نے اس کو ہائر کیا ہے، کم از کم سول کنسیپٹ میں کرمنلی نہ بھی ہو تو، یعنی اگر کوئی سی کمپنی کا کوئی ڈرائیور ہے سپوز، اور وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کمپنی کی ڈیورنگ دا کورس آف ہز امپلائمنٹ، ہز کانٹریکٹ ود دیٹ کمپنی، تو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سول ڈیمیجز اس کمپنی سے کلیم کیے جا سکتے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اس طرح ٹوٹلی نہیں بچ سکتے اس وجہ سے۔ اور پھر بات وہ کمپنی کی آگی، کمپنیاں تو فارن رجسٹرڈ ہیں، وہ پاکستانی کمپنیاں تو نہیں ہیں، تو ان سے پیسے تو لیتے ہیں، اور خود خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک تو وہی کہ ایجنٹس نے کیا ہوگا، ہم نے نہیں کیا، یعنی نواز شریف جو ہے اس صورت میں تو جو کوئی دنیا میں کام کرے وہ اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے، لیکن خان صاحب ظاہر ہے کہ خود کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ کھان پینے لئی باغ بری تو دوڑ ٹوٹائے جمعہ، یعنی جب سلائی مشین بلینس میں بدلتی ہے تو وہ خان صاحب کے لیے بدلتی ہے، لیکن رانگ ڈوئنگ جو ہے وہ کسی اور کے ذمہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی یعنی تفصیلات ہیں۔ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 204 کے ذیلی سیکشنز ہیں 3، 4، اور اس طرح اپ ٹو سیکشن 212 تک ان چیزوں کو ڈیل کیا گیا، یعنی
ایک تو فارن فنڈنگ کو ڈیفائن کیا گیا جو ذیلی دفعہ 3 ہے سیکشن 204 الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ 2017 کے تحت، اور پھر اگر اس کے سب سیکشن 4 کے تحت یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اماؤنٹ فارن سورسز سے آئی ہے تو اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ بات طے ہو گئی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ یہ فارن فنڈڈ پارٹی ہے، اس نے فنڈز لیے ہیں، اور پھر وہ ریفرنس بھیجے گی حکومت کی طرف، لکھے گی کہ اس پارٹی کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور 15 دن کے اندر حکومت کو وہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیجنا پڑے گا۔ اگر سپریم کورٹ اس سے متفق ہو جائے تو وہ ظاہر ہے پارٹی ختم ہو جائے گی، اور پارٹی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام جو اس ٹکٹ پر الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بے شک لوکل گورنمنٹ کے ہوں، صوبائی کے ہوں، وفاقی حکومت میں ہوں، وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مرحلہ آنے میں بہت دیر ہوگی، یعنی خاقان عباسی صاحب نے تو یہی فرمایا ہے کہ ختم ہو سکتی ہے، یا شاید ان کو تھوڑا ڈسٹارٹ کیا گیا، رپورٹنگ میں بھی فرق ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے ختم ہو سکتی ہے، تو کسی نے لکھ دیا ہوگا کہ اسی سے ختم ہوگی، ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اسٹل دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ، لہٰذا وہ پھر براستہ حکومت یا براہ راست الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، ظاہر ہے جہاں پر پھر عمر خضر چاہیے، اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو اس کو کنکلوڈ ہونے میں۔ اب ویسے اگر دوسری طرف دوسرا اینگل دیکھیں، ان سارے بلاکس کو سائڈ بائی سائڈ رکھیں، مثلاً ریسنٹلی جو خان صاحب کے سرپرست ہیں قمر باجوہ صاحب اور ان کے نائب شاخ الجاسوس فیض حمید صاحب، وہ خان صاحب سے ملاقات انہوں نے کی اور صرف 3 ہی تھے، کچھ چوتھا نہیں تھا جی۔ تو ان تینوں کا اگر وہ سینیریو دیکھیں، ان کا امپریشن چہرے کا دیکھیں، تو دونوں سرپرستان جو تھے وہ تو بڑے سنجیدہ تھے، وہ خان صاحب لگتا تھا کہ مرجھائے ہوئے ہیں، لیکن ایک مصنوعی سی اس طرح کر رہے ہیں جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور وہ لگتا تھا کہ کسی دی مین بزنس کی سنجیدہ بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں، اور اس پر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے تبصرے وغیرہ بھی کیے کہ اس سے انڈر لائنگ آئیڈیا کیا ایسے نکل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر وہی شہباز شریف کے ساتھ رسموں جو راہ و رسم ہے اس کو دیکھیں، یا خاقان عباسی کا بیرون ملک جانا اور میاں صاحب سے ملنا، اور بہت سارے ایسے فیلرز ہیں کہ یعنی پیغامات آ جا رہے ہیں، جیسے مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ انڈائریکٹ، یا آپ اگر شاید خاقان عباسی کی بات ہو تو ڈائریکٹ ہے ایک سینس میں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ملا کے رکھیں، اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے آج بہت بڑا احتجاج پی ڈی ایم کی قیادت میں ہونے لگا ہے، بلکہ اس وقت جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ شروع ہو چکا ہوگا، اور اس میں حکومت پچھلے تمام ایکسپیرینس کے جب بھی جلسہ ہوا انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن منہ کی کھانی پڑی، تو اس میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم نہیں روکتے احتجاج کو۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر یعنی پی ڈی ایم نے جو فیلرز دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کے بعد اگر لانگ مارچ ہوتا ہے یا دھرنا ہوتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹ جو مقام میں دھرنا ہے وہ ڈی چوک کی جگہ جی ایچ کیو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری جو ایونچولیٹیز ہیں ان سے بچنے کے لیے یقیناً پاکستان کے ڈیپ اسٹیٹ کے جو مالک ہیں قمر باجوہ صاحب اور فیض حمید اور ان کے لاؤ لشکر ہیں جی، تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، یا ممکن ہے سوچ لیا ہو کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے اثاثہ نہیں رہے، وہ انہیں فائدہ نہیں دے سکتے بلکہ نقصان ہوگا، اور اس سے پہلے کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ ڈوبیں اس کو نیچے پھینک دینا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں، اب کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، مہینوں ہفتوں کی بات ہے کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے۔ آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ اور معمور رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کا آئین زندہ باد، اور پاکستان کے آئین کو توڑنے والے غدار جنرل مردہ باد۔ خدا حافظ۔